اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ماہ اگست کے پہلے ہفتے کا نصاب لے کر آپ کی اردو کی مس حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، اردو ادب سے آج جو سبق ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں وہ ہے شہید پاکستان۔ سبق شہید پاکستان صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ بیٹا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت، فلاح اور بھلائی ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عزم اور عمل کی روشنی سے عظمت پا کر آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند قوم کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک ہستی حکیم محمد سعید شہید کی ہے۔ پیارے بچوں، شہید وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی راہ میں حق اور سچائی سے لڑتے ہوئے اپنے دین، مذہب اور ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق میں موجود نئے الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ دیکھتے اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان الفاظ سے روشناس ہو جائیں اور ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ آئیے بیٹا ان الفاظ کی طرف۔ بے لوث، دوا سازی، ہمدرد مطب، دوا خانہ، دلچسپی، علم و ثقافت، نشان امتیاز، جائیداد، جگمگاتے، جڑی بوٹیاں، وقف، نگراں، نونہال اسمبلی، مدینۃ الحکمت، جاگیر، تعصب۔ اوکے بیٹا، آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنوں کی طرف۔ بے لوث، خلوص کے ساتھ، عقیدت، سچے دل سے کسی کو تسلیم کرنا، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ رکھنا۔ مطب دوا خانہ یا شفا خانہ۔ نونہال، نو عمر، طور طریقے، رہن سہن۔ مشرقی طب، مشرقی علاج۔ معیاری تعلیم، بہترین تعلیم۔ بیٹا، حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا۔ حکیم محمد سعید 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے اور پھر ان کی والدہ رابعہ ہندی نے ان کی پرورش اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے تربیت کی تھی۔ حکیم محمد سعید بچپن ہی سے ذہین اور محنتی تھے۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر ہی پر حاصل کی۔ 1939 میں حکیم محمد سعید نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد سعید نے ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کیا اور اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر 9 جنوری 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تاکہ ملک کی خدمت کریں۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت کی اور ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دینے لگے۔ پھر کراچی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر معمولی سے سرمایے سے ہمدرد مطب یعنی کلینک قائم کیا اور پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کی اور بیماریوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ ہمدرد دواخانے کو حکیم محمد سعید نے 1953 میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی طب، صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور خود صرف نگراں کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اور پھر 1953 میں رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا
جو ملک کے نونہالوں کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے قائم کیا۔ حکیم محمد سعید نوجوانوں کی معیاری تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند تھے، چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت قائم کیا اور اس میں اعلیٰ درجے کی ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی، جہاں تعلیم حاصل کر کے حکیم اور ڈاکٹر پورے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید کو ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا، اور پھر صدر پاکستان نے ان کی شہادت کے بعد انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ بیٹا حکیم محمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی۔ ان اعلیٰ عہدوں کے باوجود انہوں نے مریضوں کا علاج کرنا نہ چھوڑا اور نہ دوسرے فلاحی کام چھوڑے۔ حکیم محمد سعید بہت سادگی پسند تھے، وقت کے پابند تھے، وہ ہر قسم کے تعصب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ خدمت خلق حکیم محمد سعید کی زندگی کا اولین مقصد تھا، اور خدمت کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جان دی۔ 17 اکتوبر 1998 میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ تھا، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ اوکے بیٹا، یہ تھی سبق کی وضاحت اور معلومات۔ امید ہے طلباء یہ تمام معلومات جو حکیم محمد سعید شہید کے متعلق آپ تک پہنچائی گئی ہیں یا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اب آپ اس سبق کے تمام مشقی سوالات ان معلومات کی روشنی میں آسانی سے کر لیں گے۔ تو آئیے بیٹا اب ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حکیم محمد سعید نے طب کی تعلیم کس کالج سے حاصل کی؟ دوسرا سوال، تعلیم کے میدان میں حکیم صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے؟ چوتھا سوال دیکھیے بیٹا، حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد کیا تھا؟ سوال نمبر 5، حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ کیا تھا؟ اوکے بیٹا، ان تمام سوالات کے جوابات اس سبق کی وضاحت میں موجود ہیں۔ بیٹا آپ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں آپ کے پاس الفاظ ہیں جنہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ وہ الفاظ ہیں مطب، نونہال، طور طریقے، مشرقی طب، بیلوس، معیاری تعلیم۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، لہٰذا آپ ان معنوں کی مدد سے جملے بنائیے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، حکیم محمد سعید شہید کو قائد اعظم سے تھی امید، عقیدت، چاہت، توقع۔ اس کا صحیح جواب ہے عقیدت۔ ب، حکیم محمد سعید شہید نے بچوں کا رسالہ شائع کیا، تعلیم و تربیت، نونہال، تعلیم اسلام، نونہال ادب۔ اس کا صحیح جواب ہے نونہال۔ جیم، حکیم محمد سعید شہید کو حکومت نے ان کی شہادت پر اعزاز دیا، ستارہ امتیاز، ستارہ خدمت، نشان امتیاز، نشان حیدر۔ اس کا صحیح جواب ہے نشان امتیاز۔ نمبر 4، حکیم محمد سعید شہید نے بچوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے سلسلہ شروع کیا،
ہمدرد پبلک اسکول کا، نونہال رسالے کا، نونہال اسمبلی کا یا نونہال ادب کا؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا نونہال اسمبلی۔ ان تمام مشقی سوالات کے بعد آپ اس سبق کا خلاصہ کریں گے۔ اپنے الفاظ میں کیجیے گا خلاصہ بیٹا، اور خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ اس سبق کا حوالہ ضرور دیجیے گا، یعنی حوالے میں آپ اس سبق کا نام ضرور لکھیے گا۔ اوکے بیٹا، یہ تھا آپ کا سبق شہید پاکستان۔ اب آپ اس سبق کا تمام مشقی کام کاپی میں کریں گے۔ آئیے اب اردو قواعد کی طرف۔ اردو قواعد میں ہمارے نصاب میں شامل ہیں مذکر مؤنث اور الفاظ متضاد۔ آئیے پہلے ہم مذکر مؤنث کی تعریف سمجھتے ہیں۔ مذکر بیٹا وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکا، مور، بادشاہ وغیرہ۔ اوکے بیٹا۔ مؤنث دیکھیے، وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکی، مورنی، ملکہ وغیرہ۔ آئیے مذکر مؤنث کی مشق کرتے ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ استاد، استانی، عالم، عالمہ، جولاہا، جولاہی، فنکار، فنکارہ، درویش، درویشنی، شاعر، شاعرہ، زوج، زوجہ، حاجی، حجن۔ اوکے بیٹا، یہ ہو گئے مذکر مؤنث۔ آئیے اب متضاد کی تعریف سمجھتے ہیں۔ بیٹا وہ الفاظ جو معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد کہتے ہیں، جیسے زمین و آسمان، ابتدا انتہا، عزت ذلت۔ یہ ہو گئی متضاد کی تعریف۔ آئیے اب وہ الفاظ دیکھتے ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں اور ہمیں ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ خادم، مخدوم، دھوپ، چھاؤں، حقیقی، غیر حقیقی، تلخ، شیریں، خشکی، تری، فنا، بقا، طلوع، غروب، موت، زندگی۔ اوکے بیٹا، یہ تمام کام آپ اپنی کاپی میں کر کے جلد از جلد کاپی چیک کروائیے۔ پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔